پہ کام کر رہے ہیں. ہائی کورٹ میں بھی شاید چیلنج کریں یا ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں کریں, یہ فیصلہ ہونا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی چیلنج کیا جائے گا. بیکاز یہ جو آرڈیننس ہے, پہلی بات ہے کہ آرڈیننس نہیں ہونا چاہیے تھا, بل کی صورت میں آتا تو وہی پہلی بدنیتی ہے. یعنی آرڈیننس سے انہوں نے ایک آدمی جو گھر جا رہا تھا, جو اس قانون کی اسپرٹ تھی کہ 4 سال کے بعد ایکسٹینشن نہیں ہوگی, اس کو وائلیٹ کیا گیا. اب اس کے اندر اور بھی مزید خرابیاں ہیں. یعنی حکومت اپنے آپ کو NRO دے رہی ہے کہ ہمارے فیصلے کویسچن نہیں ہوں گے. دوسرا, جس طرح جوڈیشری کے اوپر انہوں نے کیا ہے, جوڈیشری پر جو حملہ کیا ہے, یعنی آپ کرائے کے, لٹرلی آپ کرائے کے ججز لگائیں گے جن 5 گنا تنخواہ ملے گی, وہ جو فیصلے آپ چاہیں گے ان سے لینے کی کوشش کریں گے. اچھا, یہ سارا نظام ہی اب بدنیتی پہ مبنی ہو گیا. پھر بیل کی جو ایک مذاق خیز چیز میں بیل کی پروویژن ہے, یعنی جو آپ پہ الزام لگایا گیا اس کے برابر بیل رکھی جائے گی. تو الزام کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر اسد صاحب ہیں جو مجھ سے پہلے پیٹرولیم منسٹر تھے, 450 ارب کا الزام ہے. اگر ان کو بیل چاہیے تو 450 ارب کے مچل کے جمع کرائیں گے مجھ پہ. اور یہ کرپشن نہیں ہے, یہ جی آپ نے نقصان پہنچا دیا ملک کو. مجھ پہ یہ چارج ہے کہ آپ نے ملک کو 48 ارب کا نقصان پہنچا دیا ہے. صحیح. مجھے بیل چاہیے تو 48 ارب کے مچل کے میں جمع کراؤں گا. ٹھیک ہے. یہ مطلب پورا نظام ہی سو ٹیکنیکل مسائل ہیں, لیگل مسائل ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پورا قانون دونوں جو ہے آپ چیزیں اس میں چیلنج کریں گے, یا خالی اس میں سے توسیع کے معاملہ ہے اس کو چیلنج کریں گے, یا ایز اے ہول اس کو پورے کو آپ چیلنج کریں گے؟ نہیں, یہ تو وکیل جو وکلا ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ پورے اس آرڈیننس کو, بیکاز ہم یہ معاملہ آرڈیننس کے ذریعے حل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ایسا معاملہ ہے احتساب کا جو مشاورت سے حل ہوتا ہے بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن. لیکن اس میں فرق ہے نا, اگر تو آپ چیئرمین نیب کی توسیع والے پارٹ کو چیلنج کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ آپ لوگ بالکل اس کے اوپر آپ کی بڑی پولیٹیکل پوزیشن ہے. لیکن جو بعد میں باقی چیزیں ہیں اس کو اگر آپ چیلنج کریں گے, جس میں جو کابینہ کے فیصلے مستثنا ہوتے ہیں, اچھی نیت, بری نیت, چیئرمین نیب کے اختیارات, استغاثہ کا گواہ کے بیان میں آسانی, تو یہ ایک مختلف چیز ہے. پیپلز پارٹی شاید اس کو چیلنج نہ کرے. آپ لوگ اسی لیے پوچھ رہے ہوں کس چیز کو چیلنج وہ عدالت میں جائے گا. میں تو سارے آرڈیننس کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں. سارے کو کرنا یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اور بہت سی خرابی ہیں جو یہاں پر نہیں ایڈریس کی گئی. یہ تو 2-3 رکھی ہے نا, صرف اپنے فیصلوں تک محدود کر لیا. کابینہ کے فیصلے چیلنج نہیں ہو گئے, ہم نے پیسے لے کر چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی, ملک میں چینی کی قیمت دگنی ہو گئی, وہ اب چیلنج نہیں ہوگا. ہم دوائیوں میں پیسے کھا گئے. اچھی نیت بری نیت والی بات آ گئی نا. کبھی کبھی وہ کہتے ہیں جی ہم فیصلے صحیح نیت سے کرتے لیکن اس کے آؤٹ کم ٹھیک نہیں ہوتے. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت سرکمسٹانسز دیکھ کے ہم نے فیصلے کر دیے. بہت چیزوں میں پلی آپ لوگوں نے بھی یہ لی ہے نا کہ مارکیٹ یہ تھی, ریٹس یہ تھے, کیا کرتے ہم, یہی کرنا تھا. یہ قانون میں ابھی بھی موجود ہے. اسی لیے چیئرمین نیب ہوتا ہے, نیب کا پورا ادارہ ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ فیصلے کس نے کیے, کابینہ نے کیے ہیں. کابینہ کے فیصلے کو نیب کیسے چیلنج کرے گا؟ ہم سب پہ جو کیسز بنے ہیں وہ کابینہ کے فیصلوں کے کیس ہیں. فیصلوں میں غلطی بھی ہو جاتی ہے, نقصان بھی ہو جاتا ہے. مثلا میں نے اپنے کیس میں, احسن اقبال صاحب نے اپنے کیس میں پروو کر دیا ہے کہ حکومت کا فائدہ ہی ہوا ہے, کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا. حکومت کے وکلاء نے آ کر کہا ہے کہ فائدہ ہوا ہے, کیس چل رہا ہے, فیصلے کابینہ کے ہیں, ECC کے ہیں. تو اس پہ یہ معاملہ صرف وہاں پہ نہیں ہے, یہ چیئرمین نیب کا مسئلہ ہے. جب چیئرمین نیب سیاست کھیلنی شروع کر دے گا, جب وہ اپوزیشن دبانے کی شروع کر دے گا, جب حکومت کے ہاتھوں میں کھیلے گا, جب حکومت کی چوری کو نہیں دیکھے گا, تو پھر یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. بڑا کلیئر سٹانس ہے سر, اس لیے تو مجھے معلوم ہے کہ آپ چیلنج کرنے ہی والے ہیں کیونکہ اس پہ تو آپ کی پولیٹیکل پوزیشن بھی نا. جیسے فار ایگزامپل اس ہفتے آصف زرداری صاحب نے مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں جو بریت کی درخواست دی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ترمیمی آرڈیننس کے بعد اب کیس نہیں بنتا اور فرد جرم عائد نہیں ہوتی. ان کے وکیل نے یہ پلی لی تھی. سو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنے کیسز کے اندر نئے ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے کوئی پلیز لیں گے یا اس کو لیگلی آپ لوگ کریں گے موو جیسے پیپلز پارٹی نے کیا؟ نہیں, میں نے تو اپنے کیسز میں فیصلہ کیا کہ ہم یہ پلی نہیں لیں گے, اور پلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جج فیصلہ کرے. ایک قانون بن گیا ہے, جج نے ہی فرد جرم عائد کی ہے. اب جج اس فرد جرم کو دیکھے, اس آرڈیننس کو دیکھے اور فیصلہ کرے کہ میں نے اس کو چلانا ہے نیب کورٹ میں یا میں نے اس کو کسی اور کورٹ میں یا کسی اور اتھارٹی کے پاس بھیجنا ہے. قانون یہ کہتا ہے, یہ ہم پہ یہ برڈن نہیں ہے.
صحیح. اور ابھی چیئرمین نیب کی جو دوبارہ ایک نیا جو حکومت نے ترمیمی آرڈیننس کے تحت کہا ہے کہ اپوائنٹمنٹ کے لیے کمیٹی میں معاملہ جائے گا, اس حوالے سے کوئی رابطے ہوئے ہیں, کوئی بات چیت ہو رہی ہے, یا کوئی اس کے بھی کنسنسس کی کوئی پہلی؟ نہیں, وہ کبھی بھی نہیں ہوگی. ڈیڈ لاک رہے گا؟ نہیں, ڈیڈ لاک رہے گا کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ڈیڈ لاک رہے اور یہ چیئرمین چلتا رہے, ورنہ مشاورت کا عمل تو شروع کریں نا. ہاں, نہیں ہو رہا. میں نے یہ پوچھا کہ کہیں نہ کہیں جہاں بدنیتی ہے نا, بدنیتی ہے, اسی لیے قانون بنایا گیا, ورنہ پہلے قانون یہ تھا کہ چیئرمین نیب گھر جاتا ہے, جی, جو بھی سینئر افسر نیب میں ہوتا ہے وہ چیئرمین کی پاورز ایکسرسائز کرتا ہے ایڈمنسٹریٹو, تاکہ نیا چیئرمین کی تقرری وقت پہ ہو. اب پرائم منسٹر اوپنلی اور وہ اس کے وزیر کہہ چکے ہیں ہم مشاورت نہیں کریں گے, تو آپ قانون کی نفی کر رہے ہیں. تو وہ تو قانون کی نفی سے نہیں گھبراتے. پھر ہر قانون جو ہوتا ہے اس کی ایک روح جو ہوتی ہے, اسپرٹ, وہ آئین سے آتی ہے. آئین کیا کہتا ہے, جو جنہوں نے قانون بنایا ہے, جنہوں نے آئین بنایا ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں. تو یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا, آج وہ جانبدار بن گیا. ٹھیک ہے. سو ابھی فی الحال اب اس کے اوپر کوئی بھی پیش رفت ہوتی دکھائی نہیں دے رہی, تو قانونی طور پہ بھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس پہ اس کو چیلنج؟ نہیں, ہم چیلنج کریں گے, اس پہ وکیل کام کر رہے ہیں. کیونکہ سوا ہفتہ ہو گیا, ہم نے کہا شاید ابھی تک آپ چیلنج نہیں, یہ پچھلے جمعے کو آرڈیننس رات کو شائع ہوا ہے, آج 5واں دن تھا اس کو شائع ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس پہ ابھی جو وکلا ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور مختلف جماعتوں کے وکلا خود کر رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی ایک چیلنج کیا جائے مجموعی طور پہ. جی, لیکن وہ بات ایک ہی ہے, وہ پارٹی نے جو اس کو جو کیا ہے, اس کو انووک کیا, میرا خیال ہے شاید وہ اس پارٹ کو چیلنج نہ کرے. بہرحال یہ ان سے ہی ہمیں پوچھنا ہوگا. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ بار بار الیکشن ہو سکتے ہیں, یہ خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں, بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں, کارکن اتحاد پیدا کیا امیڈیٹلی الیکشن دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے؟ پارلیمانی نظام میں کسی وقت بھی الیکشن کال کی جا سکتی, پر یہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی. ایک سیاسی بیان ہے, یا یہ کسی اور حالات کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ نے بیان دیا ہے؟ میں تو ایسے بیان کبھی نہیں دیتا, کیونکہ جس بات کا مجھے علم نہ ہو میں کیسے اس کے بارے میں اسپیکولیشن ہی ہوگی نا. لیکن جو ملک کے حالات ہیں وہ یہ, اس کی ضرورت یہ ہے, ملک کے مسائل کا حل یہ ہے کہ فوری اور شفاف الیکشن کرائے جائیں, ورنہ ہر دن بھاری ہے. آج آپ دیکھ لیں 25% اضافہ گھی کے اندر ہوا ہے. جی, آج ہم نے پہلا سیگمنٹ اسی پہ کیا ہے. جی, 11% اضافہ بجلی میں ہوا ہے, 10% اضافہ پیٹرول کے اندر ہوا ہے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں, یہ ایک مکمل ناکامی ہے حکومت کی. سو یہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی اچانک ملاقات کر لی, یہ پہلے سے اسکیجولڈ تھی ہیں؟ گزشتہ 1 ہفتے 1.5 ہفتے کی ڈیولپمنٹ دیکھ کے آپ لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں؟ پھر وہ امریکی وفد بھی آ کے مل رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیوں آ کے مل رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا ٹائمنگ, اور ہمارے ملک میں ہر چیز کو وے کرتے ہیں, کیوں مل رہے ہیں امریکی وفد آ کے؟ بڑی کانسپریسی ہے. ہاں, کیوں آپ بیٹھے ہوئے, ہم کانسپریسی تھیوریز میں یقین رکھتے ہیں. آپ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, اس لیے کلیئر کر دیجیے کہ کیوں آ کے مل رہے ہیں. یہ میٹنگ 3 ہفتے پہلے اسکیجول ہوئی تھی. اچھا, اس کا کوئی جو سفیر ہیں وہ ملتے رہتے ہیں, مختلف لوگوں سے ملتے ہیں, وہ اپنی رائے دیکھتے ہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور اپنی رپورٹس بھیجنی ہوتی ہے. ہمارے سفیر دوسرے ممالک میں ملتے ہیں جا کے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. لیکن 2 مختلف میٹنگ ایک ہی جماعت کے لوگوں کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے؟ دونوں لاہور میں ہیں یا تو کسی اور شہر میں؟ یہ انہوں نے خود سمجھا, انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا ہم علیحدہ ملیں گے. اچھا, تو وہ انہوں نے 2 میٹنگز رکھ لی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. جماعت کی طرف سے نہیں کہا گیا تھا کہ خود بھی مل لیجئے, نہیں, یہ ان کی خواہش تھی کہ ہم علیحدہ ملیں گے. کیوں کی ہوگے ویسے؟ آپ کا کیا خیال ہے, وہ لاجک کیا کہتا ہے؟ آپ تو جانتے ہیں سیاست میں کہ اگر کسی ایک جماعت سے ملنا ہے تو کہتے سب ایک ہی ڈیلیگیشن کے ساتھ آ کے مل لیتے ہیں, علیحدہ کیوں مل رہے ہیں؟ نہیں, ایسے ضروری نہیں ہے. مثلا میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, اکثر سفیر مجھ سے یہاں مل لیتے ہیں, پھر وہ لاہور جائیں گے تو شہباز صاحب سے مل لیں گے. پر یہاں دونوں ایک ہی شہر میں ہے نا, ایک مال ٹاؤن میں مل رہے ہیں, ایک جاتی عمر میں مل رہے ہیں. جی, یہاں بھی ہوتا ہے. احسن اقبال صاحب کو علیحدہ مل لیتے ہیں, مجھے علیحدہ مل لیتے ہیں, خرم دستگیر صاحب آتے ہیں ان کو علیحدہ میٹنگ کر لیتے ہیں, وہ سب کی اوپینین لیتے ہیں. لیکن جماعت میں اگر 2 پرومیننٹ فگرز علیحدہ میٹنگ کر رہے ہوں گے تو پھر سوال اس لیے پوچھتے ہیں نا, کیونکہ آلریڈی آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے جی شہباز صاحب جو ہیں وہ علیحدہ ان کی پالیسی ہے, مریم بی بی کی علیحدہ پالیسی ہے. کوئی یہاں پالیسی کی بات نہیں ہے, یہ تو ان سے تبادلہ خیال ہے نا, تو انہوں نے بہتر سمجھا ہوگا کہ ہم دونوں سے علیحدہ تبادلہ خیال کر لیتے ہیں. یہ ان کا فیصلہ ہے, ہمارا نہیں ہے. اچھا, آپ کا فیصلہ نہیں. تو یہ ابھی پی ڈی ایم اس وقت کس سمت میں جا رہی ہے؟ کیونکہ ملاقات تو کی تھی مولانا فضل الرحمان سے شہباز صاحب نے, لیکن پھر کیا ہوگا ابھی؟ کیا کوئی موومنٹ چلانی ہے, جلسے کرنے ہیں, کیا بھی کرنا ہے؟ اس مہینے 2 جلسے, بڑے جلسے اسکیجولڈ ہیں. ایک فیصل آباد میں, ایک ڈی جی خان میں ہے. اب منڈے کو اجلاس ہے, اس میں اگلے راستے کا تعین کیا جائے گا کہ جلسے کرنے ہیں. مولانا صاحب کا ایک سوچ ہے جس میں بڑا وزن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک ریلیز ہوں, جو ایشو کو ہائی لائٹ کریں. اسٹریٹ پاور دکھانا چاہتے ہیں. اسٹریٹ پاور دکھانا چاہتے ہیں. لانگ مارچ بھی کنسیڈر ہو سکتا ہے,
استعفے بھی کنسیڈر ہو سکتی ہے، سب آپشن موجود ہیں۔ اب اس وقت استعفے کیوں دینے؟ اب تو آپ نے سے وہ بھی لڑ لیا، ضمنی انتخاب بھی لڑ لیا آپ نے، باقی انتخاب بھی لڑ لیا، اب اس الیکشن کے اتنے قریب آ کے آپ کیوں استعفے دینے کے بارے میں؟ یہ سب آپشن ہے نا، جس سے بھی زیادہ اثر ہو اسی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سو ابھی جو ہے اس وقت آپ لوگ یہ کرنے لگے ہیں، تو ابھی پیپلز پارٹی سے کوئی رابطے دوبارہ بحال ہوئے ہیں آپ لوگوں کے؟ کیونکہ آپ کی جماعت کے اندر کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ بھئی کر لیں، بات چیت کریں، پی ڈی ایم میں واپس آ جائیں، خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ کہہ سکیں، تو ادھر کوئی ڈیولپمنٹ ہے، ادھر کوئی بیک ڈور؟ پیپلز پارٹی سے ہمارا روزمرہ کا مشورہ ہوتا ہے، اپوزیشن میں ہم اکٹھے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلی کے اندر بھی، پنجاب میں، کے پی کے اندر بھی ہماری پالیسیز اکٹھی ہوتی ہیں۔ پی ڈی ایم کے جو پلیٹ فارم کے اوپر ہوا کے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم ان کو دعوت دے دیں، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جی بلا لیں، میں چلا جاتا ہوں، بات چیت کر لیں گے، آگے بڑھیں، مل کے بڑھیں، ایسا کوئی؟ نہیں، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، لیکن پی ڈی ایم کو پیپلز پارٹی نے چھوڑا تھا، اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ دیوار سے لگا دیا نا آپ نے ان لوگوں کو، وہ کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں، آپ دونوں نے مل کے ہائی جیک کر لی، آپ پی ایم ایل این نے اور مولانا صاحب نے، اور پیپلز پارٹی کو آپ لوگوں نے اکیلے کر دیا۔ انہوں نے اظہار نہیں کیا کبھی بھی، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ایک فیصلہ ہوا تھا لیڈر دی اپوزیشن سینٹ میں، اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا، تو ہم نے پی ڈی ایم سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم پارٹی چھوڑتے ہیں۔ تو یہ ان کا فیصلہ ہے، وہ اگر اس کو فیصلے کو ریکنسیڈر کر لیں، اعتماد بحال کریں پی ڈی ایم کا، تو یقیناً ان کے لیے جگہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد خاقان عباس صاحب۔